بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد پانی کی کچھ نہ کچھ تری منہ کے اندر رہ جاتی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ تھوک دینا چاہیے۔ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک دینا چاہیے تاکہ جو تری باقی ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ معمولی سی بچ جاوے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر بار بار 15-20 مرتبہ تھوکنے کی ضرورت نہیں، 1-2 مرتبہ تھوک لیا کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ، منہ میں عامتاً روزے کی حالت میں تھوک آتا رہتا ہے، تو اس میں بعض حضرات تو بار بار تھوکتے ہیں اور بعض حضرات تھوک کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو اتار دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اتارنے سے یا بلغم اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے تھوک جمع کیا یا یہ کہ تھوک آیا اور اس کو گلے سے نیچے اتار دیا، یا بلغم آیا اور اس کو گلے سے نیچے اتار دیا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے بار بار تھوکنے جانے کی ضرورت نہیں۔ سہولت ہے تو تھوک لیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے تھوک کو اسٹوک کرتا ہے، منہ کے اندر تھوک کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو حلق سے نیچے اتارتا ہے، تو اس صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ خاص یاد رکھیں، اگر تھوک آیا اور اتار دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تھوک آیا اس کو جمع کیا، پھر آیا پھر جمع کیا، پھر آیا پھر جمع کیا، یہاں تک کہ منہ بھر گیا، اب اس تھوک کو پھر اتار رہا ہے حلق کے نیچے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ مکروہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، دانتوں کے اندر کھانے کی وجہ سے کوئی چیز پھنس گئی، مثلا گوشت کھایا، گوشت کا ریشہ پھنس گیا، یا اور کوئی چیز کھائی اور دانتوں کے اندر پھنس گئی۔ اب اس نے کسی سلی کے ذریعے سے خلال کیا اور اس کو نکالا، اندر ہی اندر نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتار دیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز چنے کی مقدار سے کم ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر یا چنے کی مقدار سے زیادہ اگر ہو اور اس نے اس کو اتار دیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ پھر سے سنو، دانت کے اندر کوئی چیز اٹک گئی ہے، سحری کے اندر کھایا، کوئی چیز اٹک گئی، اب اٹکنے کے بعد وہ اس کو کسی سلی کے ذریعے سے نکال رہا ہے، دانت میں سے نکال دیا، یا یہ کہ زبان ایسی گھمائی اندر کہ وہ چیز نکل گئی، اب نکلنے کے بعد وہ اس کو حلق سے اندر اتار رہا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے۔ اگر چنے سے کم مقدار میں ہے، چنے کی جو سائز ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، اور اس کو حلق سے نیچے اتار دیا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ لیکن چنے کے برابر ہیں یا چنے کی سائز سے زیادہ ہیں، بڑی ہیں، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو باہر نکالا، وہ تو منہ سے باہر نہیں نکالا تھا، اندر ہی اندر نکال کر کے اتارا تھا، اس کا یہ مسئلہ، لیکن ایک تیسری شکل کہ اس نے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو منہ سے باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد پھر منہ میں داخل کر کے اس کو حلق سے نیچے اتار دیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو۔
چنے کی مقدار سے کم ہو یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہو، ہر صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا باہر نکالنے کی صورت میں۔ لیکن اندر ہی اندر اگر اس نے جو ہے نکال کر کے منہ میں داخل کیا ہے، حلق سے نیچے اتارا ہے، تو اس میں تھوڑا ڈفرنس ہے کہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، ایک آدمی روزے کی حالت میں سویا ہوا تھا، جب اٹھا تو اس نے دانتوں کے اندر کچھ خون دیکھا کہ بھئی خون نکل رہا ہے۔ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ خون جو ہے سونے کی حالت میں حلق کے نیچے گیا یا نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب وہ جو خون اس نے دیکھ لیا، اب وہ خون واپس اٹھنے کے بعد پھر اس کو تھوک کے ساتھ گلے سے نیچے اتار رہا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اگر خون کی مقدار کم ہے اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے، تھوک زیادہ ہے، تو خون کم اور تھوک زیادہ، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن خون اور تھوک دونوں برابر ہیں، یا یہ کہ خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر گلے سے نیچے اتارنے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عامتاً کوئی خلال کرتا ہے یا جس کو مسوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو خون نکلتا رہتا ہے، تو وہ خاص یہ مسئلہ دھیان میں رکھے کہ حتی الامکان وہ خون منہ میں نہ جائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ خون جو ہے وہ منہ کے اندر چلا گیا، تو اس کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ خون کس مقدار میں نکل رہا ہے، جب تھوکے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ تو دیکھا کہ بھئی لالاش کم ہے اور سفیدی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لالاش زیادہ ہے اور سفیدی کم ہے، تو چونکہ وہ خون نکل رہا ہے تو بار بار تھوکے گا تو اس کو اندازہ آ جائے گا، اتفاق سے وہی خون جو ہے گلے سے نیچے اتر گیا، تو ظاہر بات ہے کہ لالاش زیادہ ہے، سفیدی کم ہے، تو خون زیادہ ہے، اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔